على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معزز حاضرین اور حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور گاؤں سے آئے ہوئے مہمان نظام اور میرے عزیز دوستو، آج کے اس مسابقہ پروگرام میں مجھے جو تقریر انتخاب کر کے دیا گیا ہے وہ ہے اتحاد امت اور وقت کی اہم ضرورت. اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال، کامیابی اور ناکامی، خوشحالی اور بدحالی کے اندر اختلاف انتشار کا بھائی چارہ، عداوت کا، نفرت کا بڑا اہم رول رہا ہے. اگر ہم دنیا کی قوموں کے تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا کہ جب تک ان کے اندر اتحاد اتفاق رہا، ایک دوسرے سے بھائی چارگی رہی، ایک دوسرے سے محبت رہی، تب وہ قوم کامیاب اور کامران رہی، فتح و نصرت ان کے قدموں کو چومتی رہی. لیکن جب ان کے اندر اختلاف انتشار آیا، عداوت ان کے اندر آئی، بغض ان کے اندر آیا، تو پھر یہ قوم تباہ و برباد ہو گیا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں ذلیل ہو رہا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی ایک بڑی طاقت بھی ہے، لیکن ہر جگہ پر مسلمان ذلیل نظر آ رہا ہے. دنیا کے مختلف کنٹری کے اندر، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ان میں سے بعض خاص ممالک ہیں جیسے فلسطین ہے. فلسطین کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ گولی مار دیا جا رہا ہے. فلسطین کی ماں بہنوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے اور فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. اسی طرح برما ہے، ملک شام ہے، عراق ہے، افغانستان ہے. ایسے بعض ممالک ہیں جہاں کے بے قصور مسلمانوں کو، بے قصور نوجوانوں کو تحقیق کر دیا جا رہا ہے، انہیں زخمی کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے بغیر کسی جرم کے. اور ہمارا ملک وطن عزیز ہندوستان کا کیا حال ہے؟ یہاں پر مختلف بہانوں سے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی شریعت مطہرہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی عورتوں کو حقوق کے نام پر، شریعت مطالعہ پر اندوش نما کی جاتی ہے، انگلی اٹھایا جاتا ہے. تو کبھی گائے کے نام پر بے قصور نوجوان، بے قصور مسلمانوں کو تحقیق کر دیا جاتا ہے. تو کبھی کسی اور نام پر، تو کبھی اکیلے مسلمان نوجوان بوڑھوں کو پکڑ کر زبردستی شرکیہ کلمات کہلوائے جاتے ہیں، اور کبھی کسی کی داڑھی کو نوچا جاتا ہے، تو کبھی کسی کی داڑھی کی مذاق اڑایا جاتا ہے، تو کبھی اسلامی لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج ہمارا ملک کا حال یہ ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت مسلمانوں کے اوپر کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے، ان اسباب میں سے ایک بڑی وجہ کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا ہے. ان کے درمیان اختلاف و انتشار نے جنم لے لیا ہے، ان کے اندر عداوت پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر بغض پیدا ہو گیا ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا ہے اور عداوت، بغض ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتحاد، میں اس اپنے عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.